الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 187 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ حضرات، آسمانی تمام کتابیں دنیا کے بگڑے عقائد کو درست کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ان کا ہر حکم قابل عمل ہے۔ سب سے آخر میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اب دنیا کا ہر شخص اپنی پوری زندگی قرآن پاک کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، تب وہ کامیاب ہوگا۔ آسمانی پیغامات سب کو بتانے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اس کا چھپانا حرام اور سخت ترین جرم ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اس آیت میں علماء اہل کتاب کا ایک سنگین جرم بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں کے علوم کو دنیاوی اغراض اور طمع نفسانی کے خاطر چھپاتے تھے اور اللہ سے اپنے کیے وعدے کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے تھے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی یعنی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں۔ ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دنیاوی اغراض و مفادات کے خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین علوم کو صحیح امانت داری کے ساتھ پوری ملت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔